السلام دی میلاد دی سونی محفل اس موقع تے اس واسطے سجائی ہے کہ سانو جو خوشیاں ملیں، جو انعام ملا ہے، جو اللہ دا کرم ہویا ہے، صدقہ مدینے والے دا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں صدقے سانو سب کچھ ملے ہے، جنہیں دے صدقے اللہ ساری کائنات کو تخلیق فرمائے۔ حضور باعث تخلیق کائنات انہاں دے وسیلے نالی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ احادیث قدسیہ انتے شاہد اللہ پاک فرمائندہ ہے لولاک لما خلقت الافلاق، پیارے محبوب اگر تیری ذات نہ ہوئے ہا میں آسمانہ کو پیدا نہ کر رہا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے پیارے محبوب اگر تیری ذات نہ ہوئے ہا میں دنیا نو پیدا نہ کر رہا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیتا، اے پیارے محبوب اگر تیری ذات نہ ہوئے ہا میں اپنی شان ربوبیت دا اظہار نہ کر رہا۔ تو معلوم ہویا اے سب کچھ کائنات دا وجود، کائنات دی تخلیق، اے صدقہ مصطفیٰ کریم دا ہے۔ آقا دی ذات دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو خوشی نصیب کی دین۔ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمائے تواڈے اتے اللہ دا فضل ہو جاوے، اللہ دی رحمت مل جاوے تو خوشی منائی کرو، یہ خوشی دا اظہار کرو۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس موقع دوتے کہ اس ویلے توانو اللہ دی رحمت نصیب ہوئے، اللہ دا فضل نصیب ہوئے تو خوشی کرن دا حکم اللہ قرآن نے فرمائے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی دے اظہار دا اللہ نے حکم فرمایا هو خیر مما یجمعون، اے جمع کرنا لو خوشی مناونا بہتر ہے، اے میرے مالک دا سونا قرآن ہے۔ شادی دے موقع تے دوسرا قرآن پاک دی تلاوت سنی، حالانکہ گانے بجائے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے تواڈی؟ سبحان اللہ۔ جنہاں دی ہے ذرا قرآن سنے ہوئے تو سبحان اللہ تو سناؤ چاہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک گانے لوگ بجیندے نہ سن دین، لیکن اگر اللہ دا قرآن پڑھے جاوے، سونے مصطفیٰ دی نعت پڑھی گئی ہے تو اے برکتہ ہی برکتہ ہے۔ قرآن برکت ہی برکت ہے، قرآن رحمت ہی رحمت ہے۔ تے حضور دا ذکر ہویا تے حضور دی تعریف ہے تے حضور تے رحمت للعالمین ہے۔ اے سانو جو برکتہ تے رحمتہ ملین ایک کملی والا دا صدقہ سانو ملین۔ تے ایسی شادی دے موقع تے کہ جس میں لے ایسے لمحات خوشی دے ہومن تے اس ویلے اللہ دا قرآن پڑھی جے، کملی والے دی شان بیان ہوئے تو میرے خیال ہے اس تو زیادہ سانو برکتہ حاصل کرن دا ساڈے کول بھی کوئی طریقہ نہیں۔ اگر تو سا فضولیات ناچ گانا استعمال کریں دے ہو تو ان دی کو برکت تک ہونی، نحوست ہونی ہے۔ تے قرآن پڑھے تو برکت ہونی، ایک ایک حرف دے بدلے نزول رحمت ہوندے، جتے قرآن پڑھے جو اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے، فرشتے قرآن سننے واسطے آویں دن۔ میں تفصیل والے پاس نہیں ویندا کیونکہ لمبے چوڑی تقریر دا میرے ارادہ کوئی نہیں، اور یہ ماحول میں تسا تشریف فرما آئی وے جو بولیں دے بھی مرضی نال پہ ہو تو میں تقریر کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ تا آنکھو جاؤچی ہو آدھرا ماشاءاللہ۔ چڑھو جڑا جڑا حضور دا ذکر سن لے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ در سلامت رکھے۔ حضور دے بارے میں چھاد بیان میرے دوستو، آدھن شادی دے معاملے شادی دا موقع ہے، کوئی شادی دی گل سناؤ، تھوڑا ارادہ بندہ ہوتا ہے ایک گل میں سنانا چاہوں۔ کریم آقا علیہ السلام دے والدین جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ و سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہ، اے حضور دے والدین ہیں، اور والدین کو اللہ نے دنیا دوتے انسان دے آمن دا سبب بنایا ہے۔ حضور دے والد، حضور دی والدہ، آپ دے دادا جی حضرت عبد المطلب، آپ دے پردادا حضرت ہاشم، انہوں دے والد جناب عبد مناف، یہ سلسلہ شجرے والا
اے اتے آدم علیہ السلام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذریعے نالیو تمہندہ بھی ہے. اس واسطے حضور گلشن ابراہیمی دے وہ حسین پھل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دی وچو آپ جلوہ گر ہوئیں. لیکن شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، کون آیا ہے دنیا ہوتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں. جس نو حاصل کرن دی خاطر پہیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئی ادائی. حضور دے ابا جی جناب حضرت عبداللہ اتنے حسین ان کیونکہ انہاں دی پیشانی وچ حضور دا نور چمک رہا تے سرکار دا نور جو لاٹا مرندہ ہاں تے آپ ترنا اہل مکہ کھڑے ہو کے آپ دا دیدار کرن دیا نا، آپ دے رستے کھڑے ہوں دیا نا. حضرت عبداللہ نو دیکھ تے اکھی تھرن دیا نا. آپ دے حسن دی اتنی جناب شہرت ہوئی کہ پورے عرب دے اندر چرچا ہو گیا کہ عرب دے ملک ایک شہر مکے دے اندر ایک خاندان ہے بنو ہاشم دا. بنو ہاشم دے خاندان ایک فرد ہے جس طرح عبداللہ ہے. ایسا سونا تھا دنیا تے آیا کوئی نہیں. اتنا سونا ہے جس کے حسن کو کوئی بندے بیان نہیں کر سکتے. لیکن کہیں نو کیا پتہ آئی اے حسن حضرت عبداللہ دا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دا نور جو چمکدہ بھی ہے. اے حسن مصطفیٰ دے جلوے ہیں. بظاہر حسن حضرت عبداللہ دا ہے، حقیقت حسن مصطفیٰ دے جلوے ہیں. تے جیڑا حسن مصطفیٰ ہے اے حسن خدا دے جلوے ہیں. میرے دوستو حضرت عبداللہ دے اندر جو انوار نظر آندے ہیں، جو چمک نظر آندی ہے، جو حسن نظر آندہ ہے، ان دے چرچے پورے جناب عرب دے اندر جلے پھیلن. تے ملک شام دی ایک خاتون آئی، اس نے آکھا جب میں شادی کرنی ہے تو کرنی عبداللہ نال ہے. وہ ملک شام دے وچوں کچاوا تیار کر کے اپنا سامان شمان تے جناب خیمہ شیمہ لا کے تے مکہ شریف آ گئی. جلے مکہ شریف آئی ہے کیونکہ آپ حضرت عبداللہ حضور دے ابا جی مکہ شریف ایران دے ہیں. انہیں آ کے مکے دے باہروں تیرا لاج تا رستے دو تے جتھوں لوگ آندے ویندے ہیں. انہوں جان دی نہ آئی، تعارف کوئی نہیں، وقفیت کوئی نہیں. وہ سوچیں دی میں کہیں کل پوچھا عبداللہ کون ہے، عبداللہ کیڑا ہے، میں انہوں نے ملنا ہے. لیکن وال دل نے انہوں سمجھایا ہے کہ پوچھن دی لوڑ ہی کیڑی ہے. جن دے حسن دے چرچے پوری دنیا تے پھیلے کھڑے اوک بلا کوئی لکن علی شاہ وہ جلے سامنے آیا تھے آپ نظر آوے سی عبداللہ اندر. سبحان اللہ. اور رستے تے بہ گئی، خیمہ لا کے بیٹھی ہے. پرانے زمانے دے لوگ فارسی پڑھ دے سن دے ہوندے ہیں، ہون تو فارسی پڑھنے والے قبرستان چلے گئے تو میں تبرکن شعر پڑھ دا پیا. چون زلیخا ساختم نئے خانہ بر راہ امید، تا گزر سازد گہے آن یوسف کنعان من. اور رستے وچ بہ گئی کہہ ویلے دا عبداللہ لنگ سے خدا تک کرنا ایسا. حضور دے ابا جی حضرت عبداللہ گھوڑے تے چڑھے تے شکار واسطے ویندے پیان بیر تے او خاتون ڈٹھا نا تے نور دی چمک جو پئی آکھن لگے خدا نہ بھلاوے تے عبداللہ ایو جڑا آندا پیا. اگاں ہو کے گھوڑے دی مہار پکڑی ہے تے آپ نے پوچھے اللہ دی بندی تو کون ہے؟ انہیں آکھا میں ملک شام دی عورت ہاں، ملک شام دی خاتون ہاں. آپ فرمائے تو میرے گھوڑے دل کام کیوں پھدی ہے؟ آکھا میں نے تیرے نال کام میں. آپ فرمائے دس کیا کام میں؟ انہیں آکھا میں تیرے نال حق شرع کرنا چاہنی ہے، میں تیرے شریکہ حیات بننا چاہنی ہے، میں تیرے نکاح چاہنا چاہنی ہے، تیرے نال نکاح کرنا چاہنی ہے. آپ فرمائے الولیے لوگ کے یہ شادی والے جڑے فیصلے ہوندے نے سارے وڈیرے کریں دے ہوندے نے، یہ میں ہی نہیں کرنا، میرے ابا جی نہیں کرنا ہے. تھوڑا جے بولو جو کہنے سمجھ آئی ہو. آج کل تو فیصلے آپ کریں دے نا لوگ، تاں کر کے میں اشارہ کیتا ہے. آج کل تو وڈیرے نو تو کوئی فیصلہ کرے جاتا ہے، وڈیرے نو کیا پتہ ہے، سانو زیادہ پتہ ہے. میرے دوستو آپ نے فرمایا میرے ابا جی نے فیصلہ کرنا ہے. آپ لگے گئے میں گزر چلتا رہا، آندے رہے ویندے رہے. وہ لگام پھد گنے گھوڑا روکے آپ وہ جواب دیتے لگے ہوئے. بالآخر ایک دیوار حضرت عبداللہ گئن
اگو یہودی لوگ کے بیٹھے ہیں 70 یہودی تلواریں لے کے بیٹھے ہیں انہوں نے کتابہ دے اندر پڑھے آئی کہ نبی آخر زمان نے آمنے نبیوں نے سلطان نے آمنے یہودی ویر رکھ دے ہن مدینے والے مصطفیٰ دے نال مومن محبت کرن دے یہودی ویر رکھ دے ہن آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں 70 یہودی لک کے بیٹھے ہیں انہاں اچانک حملہ کر دیتا حضرت عبداللہ دیتے انہیں آکھے اے نہ اے بابا ہو سی تے نہ پتر دنیا تے آسی انہیں آکھے انہیں بابے نو شہید کر دیو تاکہ نبی آخر زمان دنیا تے آئی نہ سکے تاریخ رسیندی کہ اس واقعے نو حضور دے نانا جی دے دے کھڑیاں بڑھڑے ضعیفاں ارادہ کیتے کہ میں ون کے عبداللہ دی مدد کراں لیکن اگا نہ ون سکے مدد نہ کر سکے لیکن ایک منظر اپنی اکھی نال ڈٹھا کہ آسمان تو سبز رنگ دے لباس پاتی فوج لتھی ہے فرشتیاں دی انہاں آون نال 70 یہودے دے سر لہا کے رکھ دیتے آپ حیران ہو گئے کہ اے آسمان تو فوج لتھی ہے انہاں کے یہودیوں ختم کر دیتے ہیں انہاں دے سر قلم کر دیتے ہیں یقیناً عبداللہ کو بڑی شان والا ہے یقیناً عبداللہ کو بڑے بھاگ والا ہے ایک کو بڑے اچھے مقام والا ہے گھر آئے گھر علی نو آکھن لگے گھر علیے بلیے لوگ کہ میں آج اپنی بیٹی آمنہ واسطے ایک رشتہ گول آیا سبحان اللہ تے ساری بیٹی سیدہ آمنہ اے عفت دی ملکہ ہے تے اگو جڑا میں جوان ڈٹھا ہے عبداللہ حسن و جمال دا مالک ہے اور بڑی شان تے عظمت والا ہے میں انہاں دی شان تے کرامت ڈٹھی ہے میرا دل چاندے آپ ہے رشتہ کروں جا حضور دے نانا جی پہنچے حضور دے نانا جی دے کول خود ون کے رشتہ دی آفر کی تھی رشتہ قبول ہو گیا شادی ہو گئی تے سرکار دنیا تے جلوہ گار ہوئے توجہ ہے بڑی ماشاءاللہ آو بسم اللہ بسم اللہ میں دو آخری جملے پیش کراں ایک دفعہ حضور دی ذات درود شریف پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم شادی ہو گئی خود رشتہ انہاں ون کے پیش کیتا سیدہ آمنہ دا حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب کو انہوں نے رشتہ قبول کیتا جناب حضرت عبداللہ دا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی کہندی ہو گئی میرے پاک نبی دے ابا جی دی شادی ہو گئی حضرت عبداللہ پاک دی شادی ہوئی اللہ دی قدرت ایک دیوار حضرت عبداللہ وال اوہ شکار دے ویندے بیان او جڑی شام دے ملک دی خاتون آئی بیٹھی آئی جڑی آدھی میں تورنال حق شرع کرنا ہے میں تورے نکاح چاہنا چاہنی ہے اگے تک گھوڑے دی لگام کھات گندی آئی آج یہ منہ بائی پاس چکیتا ہے جناب حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ دی بندی اگے تک لگام پھدے نہیں آئے وہ آکھن لگی عبداللہ جس نور دی خواہش میں لے کے آئی آمینہ وہ کسی اور مقدرہ والے دے حصے وچ لگا گئی میں او نور دی چمک جڑی تیری پیشانی وجہ کے دے دیامی آج میں نظر نہیں آندی معلوم ہوندہ ہے کسی بھاگا والی دے حصے وچ چلا گیا ہے میں اس دی خواہش لے کے آئی آمی تو او نور سیدہ آمنہ پاک دی شکا میں جلوہ گر ہویا اور جس رات حضور اپنی اماں پاک دے شکا میں دیرہ لائے سیرت حلبیہ والے مصنف لکھ دیں کہ مکہ دے جانور ہے بیگ مبارکہ دیں دے بیان کے سنگیوں مبارک ہوئے آج دی رات نبیان دے سلطان اپنی اماں دے کو دیرہ لا چھوڑے 6واں مہینہ آئی
حضور دی اما جان فرمائیں میں خواب جتھا ایک دراز قد سفید ریش بزرگ ہستی میرے خواب چاہیے میں قرآن کے مبارک نہیں تھے بشرا کے یا آمنہ انکے ولدتے انکے حملتے بخیر العالمین فیضا ولدتے ہی فسمی ہے محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم سید آمنہ پاک فرمائے 6واں مہینہ آئی میں نے خواب ایک بزرگ زیارت ہوئی بڑا لمبا قد آئی سفید ریشن بزرگ ہستیاں میں نے مبارک دی تھی نالے میں نے نہ فرمایا تینو مبارک ہوئے آیا آمنہ تیرے کول جڑا لال ہے نا جڑا تیرے شکم جلوہ گر ہے جنہوں تو چاہی ودی ہیں تینو پتہ ہونا چاہی دے اے اللہ دی ساری مخلوق جو سب تو افضل ذات انکے حملتے بخیر العالمین عالمین دے اندر سارے جہان اندر اس تو زیادہ افضل ذات کوئی نہیں جس نے والا حضرت فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی حضرات گرامی آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ فرمائیں میں نے خواب اے بھی دسیا گیا فیضا ولدتہی فسمی ہے محمدہ اے جلے جم پوے نا جلے انہاں میلاد ہوئے اکبیہ نہ رکھی اندہ نا اللہ سے محمد رکھے تا ایو محمد اندہ نا رکھنے کہیں دا نا کوئی رکھے کہیں دا نا کوئی رکھے سرکار دا نا ہی میرے رب نے آپ رکھے اللہ تعالیٰ سانو سرکار دے نام دیا برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے ذکر پاک دے برکت سانو عطا فرماوے شادی دے اس حسین موقع دوتے آقا علیہ السلام نے ذکر خیر کیتے سے سنے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سانو برکت عطا فرماوے اور زوجین دی ازدواجی زندگی دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرماوے میرا مالک انہاں نو توڑ دیا خوش نصیب فرماوے انہاں الفاظ دوتے میں اکتفا کرے سا ایو جے موقع تے اتنے الفاظ ہی میرے خیال کافی ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری تمہاری حاضری قبول فرماوے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعائے خیر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم بارک لنا فی رزقنا ومالنا وأہلنا وإیماننا اللہم بارک لنا فی جمیع امور دیننا ودنیانا بحرمت حبیبک الکریم سہل یا الہی کل صعب وعسیر بحرمت سید الابرار فسہل رب یسر ولا تعسر وتمن بالخیر وبک نستعین تبرأت من حولی وقوتی والجات الى حول اللہ وقوته فی جمیع اموری وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین واحفظنا بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین